محترم سامعین، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج ہماری ایک دلینہ خواہش مکمل ہونے جا رہی ہے۔ کئی سالوں سے ہم استاد محترم کو کڑمور میں خطاب کی دعوت دے رہے تھے۔ ہر ہمیشہ استاد محترم نے ہم سے یہی بات کہی کہ ضرور آؤں گا۔ آج وہ دن آ گیا، پہاڑ جیسے علم رکھنے والی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم ادب مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سامعین کو دین کی نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسٹیج پر اور مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج مجھے آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہو کر کچھ دیر آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں بہت دور سے آئے اور بہت دیر سے آئے۔ ہماری گاڑی بڑی رفتار سے چل رہی تھی، پر آپ کی بستی ہے کہ آنے کو نہیں آ رہی تھی، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں یہ شعر گردش کرنے لگا۔ چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں میں، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں میں، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں۔ آپ کے درمیان جیسا کہ بھائی ضیاء نے کہا، 5 سال سے میں وعدہ کرتا رہا، 5 سال سے وہ بلاتے رہے، اور رب العزت نے وہ وقت آج رکھا تھا۔ شکر رب العالمین کا کہ آج اللہ نے مجھے آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو محبت آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے، یہ محبت خالصۃ لوجہ اللہ ہو۔ یہ محبت اگر اللہ کی خاطر ہوگی تو پھر وہ فضیلت ہم سب کو، آپ سب کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا وَجَبَتْ لِلْمُحَبَّةِ لِلْمُتَحَابَّيْنِ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرَيْنِ، کہ میری محبت ان دو بندوں کے حق میں واجب ہو گئی جو محض میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں اور محض میری خاطر ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا اور آپ کا شمار بھی اللہ انہی بندوں میں فرمائے، اللہم آمین۔ آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع منتظم اجلاس میں دیا ہے، خوف الہی، خشیت الہی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع سے گفتگو شروع کروں گا اور آخری میں کچھ اور باتیں ذکر کر کے اپنے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے بھائیوں، میں نے سورۃ الرحمن کی مشہور معروف آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو بندہ جو بندی جو لوگ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں ان کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہوں گی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے والے سے مراد کون ہے؟ دو جنتیں جن کو ملے گی وہ کون ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف رجحان ہوتا ہے، گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات گناہ کا ارادہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اچانک اس کے دل میں یہ بات آتی ہے گناہ کروں گا آج تو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا. یہ احساس اسے گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیتا ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیب بندوں کو دو جنتیں ملا کرتی ہیں یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بھی دل گناہ کی طرف راغب ہو، جب بھی دل میں برائی کا خیال آئے وہ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ آج اگر میں برائی کر لوں تو کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اور یہ احساس انہیں گناہوں سے روک دیتا ہے. بھائیوں، دو عظیم عبادتیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف. یہ دونوں بہت عظیم عبادتیں ہیں اور ہر مومن سے زندگی میں یہ دونوں عبادتیں مطلوب ہیں، اللہ سے محبت بھی اور اللہ کا خوف بھی. اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے محبت کی عبادت کرواتی ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے خوف کی عبادت کرواتا ہے. قرآن نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر کر دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہوں. اور وہی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وان عذابی هو العذاب الالیم، میرا عذاب بھی اتنا ہی دردناک ہے، میرا عذاب بھی اتنا ہی المناک ہے. اس کا غفور الرحیم ہونا ہم سے محبت کی عبادت کرواتا ہے اور اس کے عذاب کا المناک ہونا، دردناک ہونا ہم سب سے خوف کی عبادت کرواتا ہے. مومن کی زندگی خوف الہی سے معمور رہتی ہے. مومن جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، مجھے مرنے کے بعد اپنے قول و عمل کا حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس دنیا میں جو بھی کروں میں، کسی پہ ظلم کرو، کسی کا مال کھاؤ، کسی پہ زور زبردستی کرو، بیوی بچوں کو ستاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کرو، بھائی بہنوں کی حق تلفی کرو، پڑوسی کو اذیت دو، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. یہ احساس، یہ خوف ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے. قرآن مجید 10 آیتیں ہیں جس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے معمور رہتے ہیں. اللہ نے کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور سورہ ملک میں اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بھی لے کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی بشارتیں، تو بڑے انعام ہیں. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات پردہ غیب میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بڑے انعام ہیں. پہلا انعام ہے مغفرت اور بخشش، اور دوسرا انعام ہے اجر کبیر کہ جو بندے اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اللہ ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور دوسرے انہیں عظیم اجر و ثواب سے نوازے گا. سورہ مومنون میں اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا
والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. دیکھو مومنوں کی کیا کیا صفات اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے مومن وہ ہیں یؤتون ما آتوا کہ وہ جو بھی دیتے ہیں جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں خرچ کرتے ہوئے ان پہ کپکپی تاری رہتی ہے کہ انہم الی ربہم راجعون. یہ احساس انہیں ستا رہا ہوتا ہے یہ احساس انہیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دہ ہو کے کھڑا ہونا ہے. یہ آیت جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو بھی دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان پہ کپکپی تاری رہتی ہے. حضرت عائشہ نے یہ سمجھا انہوں نے پیارے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی یہ دینے والے جو ڈر رہے ہوتے ہیں یہ خرچ کرنے والوں پہ جو کپکپی تاری ہوتی ہے کیا اس لیے کہ یہ لوگ شرابی ہیں زانی ہیں چور ہیں اس لیے کہ خرچ کرنے والا شرابی ہے خرچ کرنے والا چور ہے خرچ کرنے والا زانی ہے اس لیے وہ ڈر رہا. آپ نے کہا لا یا بنت الصدیق نہیں ہے صدیق کی بیٹی بل هم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منهم ذلک. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائیں. اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوف کا ایک مظہر یہ ہے بھائیوں جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کمال درجے کا خوف ہے. خلیل اللہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے. خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ رکھے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے انک انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی بہت دعاؤں کا سننے والا اور ارادوں نیتوں کا جاننے والا ہے. علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا ان کی زبان پہ ہے اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. تو زاروں قطار رونے لگے اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك. کہا کہ اے رحمان کے خلیل رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو. اے رحمان کے خلیل رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے. حضرات یہ اللہ کے بندوں کا خوف ہوتا ہے یہ اللہ کے بندوں کے دل کی حالت ہوتی ہے یہ اہل ایمان کے دل کی حالت ہوتی ہے. وہ باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آج صورتحال کیا ہے ہم بے عمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بد عمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. سمجھ رہے ایک طرف غفلت کا یہ معیار دیکھو بے عمل ہے اور اللہ سے ڈر نہیں ہے بد عمل ہے اللہ سے ڈر نہیں ہے اور ایک طرف یہ معیار کہ باعمل ہے عمل میں پکے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں وہ باعمل ہوتے ہیں اور باعمل ہو کر بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈر رہے ہوتے ہیں. حضرات اللہ رب العالمین سے ڈرنا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرنا ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے مستقبل کے طور پر ہماری اور آپ کی زندگی کا نتیجہ اور اس کے انجام کے طور پر دو ٹھکانے دو بنائے ہیں. ایک جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہے اور ایک جہنم ہے. اللہ
یاد رکھو میرے آپ کے سامنے، ہر انسان کے سامنے یہ جہنم کا خطرہ ہے. ہم سب کے سروں پر جہنم کا خطرہ منڈا رہا ہے. زندگی کی حقیقی کامیابی یہ ہے اور سچی کامیابی یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ایسا عمل کر لیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اسی لیے رب العالمین نے جب دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے نبی اٹھ کھڑیے، قم فانذر، ڈرائیے دنیا کو، ڈرائیے انسانیت کو. اس لیے کہ انسانیت غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی، مقصد حیات سے غافل تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے بغاوت کر رہی تھی. اس زمین پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی موحد بندہ نہیں مل رہا تھا. نبی سے کہا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر انسانیت کو ڈرائیے. آپ کتنا بڑا خطرہ ان کے سامنے ہے اور کیسی غفلت کی نیند میں سب سوئے ہوئے ہیں. پیارے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا کوئی بھی خطرہ آتا تو جو شخص سب سے پہلے خطرے کو محسوس کرتا وہ قریب کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور اپنی قمیص اتار کر ہلا ہلا کر اعلان کرتا. بستی والے سمجھ جاتے کہ کوئی اجتماعی خطرہ آ رہا ہے، فوراً حفاظت کے انتظامات کرنے لگتے، جتن کرنے لگتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سارے لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کہی. آپ نے کہا کہ لوگوں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا اور تم دامن پہ کھڑے. میں چوٹی پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم ہو کہ دامن پہ ہو صرف ایک جانب دیکھ رہے ہو. اگر میں تم سے یہ کہوں اس چوٹی پہ کھڑے رہ کر کہ ادھر سے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا. نہ ماننے کا سوال ہی نہیں کہ اس زبان سے ہم یہ بات سن رہے ہیں جس زبان میں زندگی میں کبھی جھوٹ کہی ہی نہیں، جھوٹی بات کہی ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، آخرت نام کی جو مثال آپ نے دی نا، میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، تم دامن پہ کھڑے ہو. میں چوٹی پہ کھڑے رہ کر دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اور تم دامن پہ کھڑے ہو. ایک طرف ایک مثال تھی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے سامنے صرف دنیا ہے، تمہارے سامنے صرف دنیا ہے. میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری ایک نظر میں اگر دنیا ہے تو میری دوسری نظر آخرت پر ہے. آخرت کے خطرے سے تم سب غافل ہو اور میں اسی خطرے سے تم کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے احادیث سے فرمایا، دوسری حدیث میں والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. آپ نے کہا اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں وہ اگر تم جاننے لگو گے زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے. کیوں؟ نبی تھے آپ، رسول تھے آپ، اور نبی ہونے کی وجہ سے برزخ، عالم برزخ کے عذابات کے سلسلے میں خواب میں آپ کو مشاہدے کرائے جا رہے تھے. خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کئی مناظر دکھائے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی. وہ پیارے نبی تھے کہ سب کچھ سن کر بھی آپ نے اس کو برداشت کر لیا، پھر بھی آپ وقت ضرورت مسکراتے بھی تھے. آپ نے کہا اگر وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور صرف روتے رہو گے، روتے رہو گے، روتے رہو گے. حضرات سچ کہیں تو میرے اور آپ کے سامنے جہنم کی شکل میں اتنا بڑا خطرہ، اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہماری پوری زندگی صرف کر دینا چاہیے.
حقیقی کامیابی وہی ہے کہ نارے جہنم سے ہم بچا لیے جائیں اور جنت الفردوس میں اللہ داخل کر دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو نارے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اولیاء صحابہ میں سے ہیں، اور ان قلیل صحابہ میں سے ایک ہے جن صحابہ کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، بڑا سرمایہ تھا. ایک مرتبہ دسترخوان سجا ہوا تھا، دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی. اچانک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہہ دیا کہ اس دسترخوان کو اس وقت میرے سامنے سے ہٹا دو. گھر والے پریشان ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی، سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آ گئی. کہا کیا ہے آیت؟ کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. کہ اللہ روز قیامت کافروں کو جہنم میں پیش کرے گا اور ان سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں لے لی، ختم کر لی. تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں پورے کر لیے، تم نے اپنی ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی. آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے. آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے. یاد رکھو، مومن کا نقطۂ نظر دنیا کے سلسلے میں الگ، اور جو بے ایمان ہے ان کا نقطۂ نظر دنیا کے سلسلے میں الگ. بے ایمانوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہاں ہماری ہر خواہش پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر آرزو پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر تمنا پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر لذت پوری ہونی ہے. یاد رکھو قرآن کہتا ہے یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے. دنیا ارمانوں کے تکمیل کا مقام نہیں، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، دنیا لذتوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں. مومن کے لیے دنیا لذتوں کو قربان کرنے کا مقام ہے، ارمانوں کی قربانی دینے کا مقام ہے، خواہشات کی قربانی دینے کا مقام ہے. یہ پانے کی جگہ نہیں، یہ کھونے کی جگہ ہے. یہاں جو جتنا کھوئے گا کل روز آخرت وہ اتنا ہی پائے گا. آپ جانتے بھائی یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے، بڑی پرکشش لگتی ہے، بڑی پرکشش. لیکن جب آپ اسے پالیں گے نا، جب اسے پالیں گے نا اور جتنا زیادہ اسے پائیں گے آپ، یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی، یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی. اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں آپ کو خود لگے گا کہ یہ دھن، یہ دولت، یہ سب کچھ جو ملا ہے لگتا ہے میرے لیے آسان ہے. دنیا میں صرف پانا نعمت نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کھونا بھی نعمت ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، اللہ نے آپ پہ بس شاید احسان کیا ہے. اللہ نے آپ کو کوئی بیماری دی ہے، اللہ نے شاید آپ پر احسان کیا ہے. کیوں؟ اگر شاید یہ غربت نہ ہوتی، فرض کرو یہ غربت نہ ہوتی تو شاید دین کی طرف آپ کو قدم اٹھتا ہی نہیں. شاید یہ بیماری نہ ہوتی تو رب العالمین کی عبادت ہی نہ ہوتی آپ کی زندگی میں. اسی لیے یاد رکھو دنیا میں پانا ہی نعمت نہیں، دنیا میں کھونا بھی نعمت ہے. اور مومن دنیا میں صرف پانے کے لیے نہیں آتا ہے، مومن دنیا میں کھونے کے لیے آتا ہے، اور وہ کھو کے سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت پالی ہے. محمد علی جوہر نے کہا، محمد علی جوہر کے مشہور اشعار ہے، سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا، سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا، سمجھا کہ تم اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. امجد حیدرآبادی کی وہ ربائی زبان زد خاص و عام میں امجد حیدرآبادی نے بہت مختصر الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت اس نے کہہ دی. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے.
ہاں بستی کے امیر کو دیکھو، نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہے، نیند کے ٹیبلٹ لے رہا ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیچارے اس غریب کو دیکھو، جھونپڑی بھی جسے میسر نہیں، ارے بس اسٹینڈ میں جا کے دیکھو کیا مست نیند سو رہا ہے، کیا مست نیند سو رہا ہے۔ اسے نہ کسی چوری کی فکر ہے، نہ کسی چیز کے لٹنے کی فکر ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ امجد نے کہا ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، قرآن وہی پیغام دے رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اسی آیت نے رلایا اور اسی آیت کی سبب اس وقت کے لیے کہا کہ اس دسترخوان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، ساری خواہشیں دنیا میں پوری کر لی، ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے۔ مطلب یہ ہوا اللہ کے پاس پانا چاہتے ہو، کھو کر جاؤ یہاں۔ کھو کر جانے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ جو چیز اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، اللہ سے کہو پروردگارا تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ کھو کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے نہیں دی، کہو پروردگارا شکر ہے جس حالت میں تو نے رکھا ہے، صحت کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، غربت کی حالت ہو، مڈل کلاس فیملی ہو، گمنامی ہو، کچھ بھی ہو، شکر ہے، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے جو راضی ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف، اہل علم کہتے ہیں من کان باللہ اعرف کان به اخوف، من کان باللہ اعرف کان به اخوف۔ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ کہا جسے اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا، جو اللہ کی عظمت کے سبب جس قدر پڑھے گا، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اسی قدر سمائے گا۔ اس لیے بھائیو دیکھیے، ملائکہ فرشتے ہیں، فرشتے انسانوں کے مقابلے میں اللہ کی معرفت فرشتوں کو انسانوں سے زیادہ حاصل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فرشتے ہر آن اور ہر لمحہ کانپتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کے خوف سے ان پہ ہمیشہ کپی تاری رہتے۔ حالانکہ وہ غور کرنے کی بات کیا جانتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے جنت اور جہنم نہیں، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے نا؟ جہنم انسانوں کے لیے، جنات کے لیے۔ جن فرشتوں کے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم کا خطرہ جن کے سامنے نہیں ہے، اور وہ اتنا ڈرے اللہ رب العالمین سے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ معرفت اس پر اللہ کے خوف کے سبب کب کبھی طاری کر دیتی ہے۔ صحیح الترغیب کی حدیث امام البانی نے حسن قرار دیا۔ پیارے نبی نے جبریل امین سے ایک مرتبہ پوچھا میں لا ارى میکائیل ضاحکا قط، پیارے نبی نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل کیا بات ہے، وہ جو فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا کیوں ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ جس دن اللہ نے جہنم بنائی، جہنم کو دیکھنے کے بعد میکائیل علیہ السلام کی زندگی سے ہنسنا چلا گیا۔ اللہ اللہ، وہ فرشتے ہیں، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، اور وہ اتنا ڈر رہے ہیں، اور ہم انسان
कितने गाफिल हैं, इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है और हम इतने मुतमईन हैं जैसे कि जन्नत का कंफर्म टिकट अपने जेब में रखे हुए हो। भाइयों, अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। कितनी बड़ी इबादत है जानते हैं? अगर कभी आपने अल्लाह के खौफ को महसूस किया और अल्लाह के खौफ को महसूस करने के सबब आपका ये एहसास आंखों के आंसुओं की शक्ल में जाहिर हो गया, अल्लाह के खौफ की वजह से आपका ये तअस्सुर आंखों के आंसुओं की शक्ल में जारी हो गया, तो आप जानते हैं खौफ इलाही से बहाए गए आंसुओं की कीमत क्या है। अल्लाह अल्लाह बड़ी अजीम हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं ऐनानी ला तमस्सुहुमा अन्नार अबदा, ऐनानी ला तमस्सुहुमा अन्नार अबदा। प्यारे नबी फरमाते हैं दो आंखें ऐसी हैं नारे जहन्नम कभी नहीं जलाएगी, कभी नहीं छोड़ेगी। अल्लाह ने नारे जहन्नम पर ऐसी आंखों को और ऐसी आंखों पर नारे जहन्नम को हराम कर दिया। पहली आंख आपने कहा ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहा, जिस आंख को अल्लाह के खौफ से रोना आ गया, रब्बुल इज्जत ने ऐसी आंख पर नारे जहन्नम हराम कर दिया। कौन से आंसू हैं ये? आप कुरान पढ़ते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं, वो आंसू इसमें शामिल है। आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो आंसू इसमें शामिल है। आप वाज़ व नसीहत की मजलिसों में शरीक होते हैं, किताब और सुन्नत की नसीहतें सुन के आपका दिल पसीज जाता है और आपकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, वो आंसू ये कीमत रखते हैं। ऐनानी ला तमस्सुहुमा अन्नार, और एक दूसरी हदीस में देखो आपने फरमाया ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़रअ। आपने कहा कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रो दे, जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहा दे, वो उस वक्त तक जहन्नम में जा नहीं सकता जब तक कि जानवर के थनों से निथरा हुआ दूध दोबारा थन में वापस चला ना जाए। क्या मतलब? थन से